انا علیہ واصحابی، رسول نے فرمایا جس چیز پر میرا عمل ہے اور میرے صحابہ کا ہے، دین تو اصل میں وہی ہے۔ جہاں تک ایصال ثواب کا تعلق ہے، اس میں ہمارے ہاں ذرا کافی مختلف آراء موجود۔ مجھے اس رائے سے اتفاق ہے کہ مالی اگر کوئی عبادت ہے، اس کا ثواب آپ اپنے کسی فوت شدہ بزرگ کو منتقل کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ نے کسی بیوہ کی کوئی مدد کی ہے، کسی یتیم کی کوئی مدد کی ہے، کسی دینی کام میں پیسہ لگایا ہے، کوئی صدقہ جاریہ شروع کیا ہے خدمت خلق کے لیے وغیرہ وغیرہ، اس کی تو جو ہے اس کے ثواب کو نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اس کا ثواب میرے والد یا میری والدہ کے ان کو پہنچا دیں۔ جسمانی نے آپ نماز پڑھ کے کہیں اس کا ثواب، یا روزہ رکھ کر کہیں کہ اس کا ثواب، یا یہ کہ آپ قرآن پڑھ کر کہیں، یہ آپ ہی کو ثواب ہوگا، آپ خود پڑھیں گے آپ کو ثواب ہوگا۔ البتہ ایسے تمام افعال کے بعد جب آپ اللہ سے دعا کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ میرے اس فعل کا ثواب منتقل کر دے، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، تو یہ کوئی نیک کام کرنے کے بعد جو ہے اس دعا کی تاثیر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ بس اس پہلو میں انڈائریکٹلی اس کا ایک تعلق بن جائے گا، ورنہ یہ کہ وہ اس طریقے سے بچوں کو بلانا اور پڑھانا اور یہ جو ہے سوئم میں کرنا اور قرآن خوانی کی محفلیں، یہ سب بدعات ہیں اور یہ در حقیقت دین میں اضافے ہیں اور ان کی کوئی حقیقت۔ دیکھیے انسانی زندگی کے یہ 3 دور ہیں: حیات دنیاوی جو ہماری پیدائش سے شروع ہو کر اور ہماری موت پر ختم ہو جائے، پھر حیات برزخی موت سے لے کر قیامت کے دن تک، اور پھر حیات اخروی ہے قیامت میں ریزریکشن کے بعد سے زندگی جو ہے جو جنت یا دوزخ کی ہے۔ اس میں ان دونوں زندگیوں کے بارے میں تفصیل سے کوئی بات کرنا بالکل غلط ہے اور اس سے فتنے پیدا ہو۔ ظاہر بات ہے کہ قبر، جسم تو قبر میں رہتا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، روح کہاں جائے؟ کیا وہ بھی قبر ہی میں رہتی ہے یا کہیں اور چلی جاتی ہے؟ قرآن مجید میں سجین اور اعلیٰ علیین کا ذکر موجود ہے، لیکن یہ تمام چیزیں متشابہات میں، یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے یہ کتاب اتاری ہے، اس میں کچھ آیات محکمات ہیں، متشابہات ہیں۔ وہ متشابہات کا ایگزیکٹ مفہوم جاننا اس وقت ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ تو جب اس عالم میں ہم پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہاں یہ بات تھی کہ جو قرآن مجید میں اس طور سے کہی گئی تھی۔ لیکن یہ کہ اس وقت جو ہے جتنا کچھ ہمیں حدیث صحیح میں مل جائے یا قرآن میں، اس عالم برزخ میں بھی یہ تو ہوتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں انہیں کچھ نہ کچھ جو ہے اثرات اچھے ان پر پڑتے رہتے ہیں، ان کی ارواح پر، اور کچھ جو برے ہیں ان کے اوپر جو آخری انجام ہونا ہے اس کی کچھ ریفلیکشن ہوتی رہتی ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ ہر قبر جو ہے وہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یا کہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے اس میں، یا جنت کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں، خوشبوئیں آئیں، اور یا دوزخ کی طرف سے کہ آگ کی لپٹ آئے۔ دوزخ میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی اور جنت میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی، لیکن اس کے کچھ آثار پڑنے شروع ہو جائیں، وہ جس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، بعد میں آنے والے واقعات جو ہیں ان کے کچھ سائے جو ہیں پہلے سے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سمجھیے کہ جو کچھ آخرت میں کسی انسان کے ساتھ ہونا ہے اس کا ایک عکس جو ہے وہ عالم برزخ میں شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ جو آل فرعون تھے یہ صبح و شام جہنم پر پیش کیے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن پھر کہہ دیا جائے گا ادخلوا آل فرعون نات، ان کو داخل کر دو آگ کے۔ تو یہ اس حد تک، باقی یہ ہے کہ تفصیل میں جانا، ہاں ایک رائے ہے، یہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اگر ان کی رائے نہ ہوتی تو میں اسے بیان بھی نہ کرتا، لیکن یہ کہ وہ ایک بہت بڑے محدث اور بہت مفکر اور دین کے فلسفے سے بہت بڑے واقف انسان تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے بندے، ان کے انتقال کے بعد ان کی روحوں کو بھی اللہ فرشتوں کے طبقہ اسفل میں شامل کر دے۔ یہ فرشتے ہیں نا، اس وقت بھی موجود ہیں، ابھی شاید اگلے ہی جمعے میں وہ حدیث جو ہے اس کا بیان آئے گا کہ جب بھی کسی گھر میں، اللہ کے گھر میں کچھ لوگ اس لیے جمع ہو کہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور سمجھیں اور سمجھائیں، تو ان کے اوپر فرشتے گھیرا ان کا ڈال لیتے اور ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوئی ہے اور رحمت نازل ہوئی، اور اللہ ان کا ذکر کرتا ہے فرشتوں کے پاس، دیکھو میرے بندے، تم کہتے تھے یہ فساد مچائے گا، دیکھو یہ بھی تو ہے نا جو میرے کلام کو پڑھنے کے لیے میرے گھر میں جمع ہے۔ تو فرشتے ہیں موجود، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ 2 فرشتے موجود ہیں۔
تو یہ فرشتہ اسفل ہے، سب سے نیچے، جو دنیا کے کاروبار کو چلانے میں اللہ تعالیٰ کے سول سرونٹ، پھر اس سے اوپر کے فرشتے ہیں، اس سے اور اوپر کے فرشتے، پھر مقربین ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین فرشتے. لیکن یہ کہ ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل کر لیتے ہیں تاکہ جو کام اللہ تعالیٰ ملائکہ سے لیتا ہے وہ ان سے بھی لینے شروع کر دیتا ہے. لیکن ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم فرشتوں کو پکار کر کہیں کہ اے فرشتے، اے جبریل، اے میکائیل، یا فلاں، اے منکر، جو یا میرے جو ہے کرامن کاتبین میرا یہ کام کریں. یہ شرک ہو جائے. اسی طرح ہو سکتا ہے کہ انبیاء کی ارواح جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے شامل کی ہوئی اس لشکر کے اندر، وہ کام کر رہے ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مختلف معاملات جو ایگزیکیوٹ کرتے ہوں، لیکن ہم کسی کو پکار نہیں. اب یہ نوٹ کر لیجئے، ہدایت و ضلالت اس دنیا میں جو مختلف حالتیں انسان پر طاری ہوتی ہیں، یا نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، یا تنگی ہے، فقر ہے، احتیاج ہے، دنیاوی حیثیت ہے، وجاہت ہے، یا دنیا میں گمنامی ہے، کسنمی پرست کے بھیا کس تھی، کوئی آپ کا حال ہی نہیں پوچھ رہا کہ تم ہو کون، تمہارے منہ میں کتنے دانت تھے، یا یہ کہ دنیا میں اقتدار کی کسی مسند پر انسان بیٹھا ہے، یا یہ کہ کوئی اس کے ہاتھ میں اختیار نہیں. یہ تمام جو حالات انسان پر طاری ہوتے ہیں، ان کے جواب میں جو طرز عمل فکری اعتبار سے اور عملاً انسان اختیار کرتا ہے، اس کے 4 درجے ہیں. پہلا درجہ ہے انتہائی گمراہی، ضل ضلالا بعیدا. وہ کیا ہے؟ اگر عزت ہوئی، نعمتیں ملی، فلاں دیوی یا دیوتا کی نگاہ کرم ہے، اس کی کرپا سے یہ ہو گیا. اور اگر کوئی تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، معلوم ہوتا کہ فلاں دیوی یا دیوتا ہم سے ناراض ہو گیا، یہ کالی دیوی کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی ہے، یا یہ کہ یہ لکشمی دیوی کی نگاہ کرم ہے کہ ہمیں دولت مل گئی ہے. یہ تو ہے شرک. شرک ہونے کے اعتبار سے یہ ہے ضل ضلالا بعیدا، انتہائی پستی. اس پستی سے اوپر آئیں گے تو توحید کی پہلی منزل ہے. عزت دی اللہ نے دی، اگر کوئی تنگی آ گئی، فقر، تکلیف، کوئی ذلت، رسوائی، یہ بھی اللہ کی طرف سے. ایک اعتبار سے تو انسان ہدایت پر آ گیا. بڑی گہرائی تھی اس گندگی کی اور اس خباثت کی جو شرک جس کا نام ہے، اس سے انسان نکل آیا، نجاست سے. توحید تو ہے، لیکن ابھی اس میں اس کی گمراہی کا ایک ایلیمنٹ شامل ہے، اور یہ گمراہی سے جب تک آگے نہیں آئے گا، اوپر نہیں ابھرے گا، اس کا طرز عمل کیا ہوگا؟ اس میں تو کیٹیگوریکل میرا جواب ہے کہ قطعاً نہیں، بلکہ یہ بدعت ہے. یعنی یہ بجائے آپ کو کوئی ثواب دلانے کے الٹا جو ہے آپ پر گرفت ہو جائے گی. ایسی کوئی چیز صحابہ سے ثابت. اور ہمارا دین وہی ہے، ما انا علیہ واصحابی. رسول نے فرمایا جس چیز پر میرا عمل ہے اور میرے صحابہ کا ہے، دین تو اصل میں وہی ہے. جہاں تک ایصال ثواب کا تعلق ہے، اس میں ہمارے ہاں ذرا کافی مختلف آراء موجود ہیں. مجھے اس رائے سے اتفاق ہے کہ مالی اگر کوئی عبادت ہے، اس کا ثواب آپ اپنے کسی فوت شدہ بزرگ کو منتقل کر سکتے ہیں. مطلب آپ نے کسی بیوہ کی کوئی مدد کی ہے، کسی یتیم کی کوئی مدد کی ہے، کسی دینی کام میں پیسہ لگایا ہے، کوئی صدقہ جاریہ شروع کیا ہے خدمت خلق کے لیے، وغیرہ وغیرہ، اس کی تو جو ہے اس کے ثواب کو نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اس کا ثواب میرے والد یا میری والدہ کے منہ کو پہنچا دے. جسمانی نہیں. آپ نماز پڑھ کے کہیں اس کا ثواب، یا روزہ رکھ کر کہیں کہ اس کا ثواب، یا یہ کہ آپ قرآن پڑھ کر کہیں، یہ آپ ہی کو ثواب ہوگا. آپ خود پڑھیں گے، آپ کو ثواب ہوگا. البتہ ایسے تمام افعال کے بعد جب آپ اللہ سے دعا کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ میرے اس فعل کا ثواب منتقل کر دیں، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما. تو یہ کوئی نیک کام کرنے کے بعد جو ہے اس دعا کی تاثیر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. بس اس پہلو میں انڈائریکٹلی اس کا ایک تعلق بن جائے گا. ورنہ یہ کہ وہ اس طریقے سے بچوں کو بلانا اور پڑھانا اور یہ جو ہے سوئم میں کرنا اور قرآن خوانی کی محفل ہے، یہ سب بدعات ہیں اور یہ در حقیقت دین میں اضافے ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. دیکھیے، انسانی زندگی کے یہ 3 دور ہیں. حیات دنیاوی جو ہماری پیدائش سے شروع ہو کر اور ہماری موت پر ختم ہو جائے. پھر حیات برزخی، موت سے لے کر قیامت کے دن تک. اور پھر حیات اخروی ہے، قیامت میں ریزوریکشن کے بعد سے بھی جو ہے جو جنت یا دوزخ کی ہے. اس میں ان دونوں زندگیوں کے بارے میں تفصیل سے کوئی بات کرنا بالکل غلط ہے اور اس سے فتنے پیدا ہو. ظاہر بات ہے کہ قبر، جسم تو قبر میں رہتا ہے،
اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ روح کہاں جاتی ہے؟ کیا وہ بھی قبر ہی میں رہتی ہے یا کہیں اور چلی جاتی ہے؟ قرآن مجید میں سجین اور اعلیٰ علیین کا ذکر موجود ہے، لیکن یہ تمام چیزیں متشابہات میں، یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے یہ کتاب اتاری ہے، اس میں کچھ آیات محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں۔ وہ متشابہات کا ایگزیکٹ مفہوم جاننا اس وقت ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ تو جب اس عالم میں ہم پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہاں یہ بات تھی کہ جو قرآن مجید میں اس طور سے کہی گئی تھی۔ لیکن یہ کہ اس وقت جو ہے جتنا کچھ ہمیں حدیث صحیح میں مل جائے یا قرآن میں مل، اس عالم برزخ میں بھی یہ تو ہوتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں انہیں کچھ نہ کچھ جو ہے اثرات اچھے ان پر پڑتے رہتے ہیں، ان کی ارواح پر، اور کچھ جو برے ہیں ان کے اوپر جو آخری انجام ہونا ہے اس کی کچھ ریفلیکشن ہوتی رہتی ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ ہر قبر جو ہے وہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یا کہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے اس میں، یا جنت کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں، خوشبوئیں آئیں، اور یا دوزخ کی طرف سے کہ آگ کی لپٹ آئے۔ دوزخ میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی، اور جنت میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی، لیکن اس کے کچھ آثار پڑنے شروع ہو جائیں، وہ جس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، بعد میں آنے والے واقعات جو ہیں ان کے کچھ سائے جو ہیں پہلے سے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سمجھیے کہ جو کچھ آخرت میں کسی انسان کے ساتھ ہونا ہے اس کا ایک عکس جو ہے وہ عالم برزخ میں شروع ہو جائے۔ اگر دل سے تصدیق نہیں ہے، زبان سے تصدیق ہے، تو اسلام تو ہو جائے گا، ایمان نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ایک ایمان کا قانونی درجہ ہے۔ اچھا، دل کی تصدیق کی بات ایسی ہے، ہر شخص سمجھ سکتا ہے، اس کو ہم ویریفائی نہیں کر سکتے۔ آج تک بھی، آج کیا تاریخ ہے؟ 12 دسمبر 1985 تک بھی کوئی آلہ ہمارے پاس ایسا نہیں جس کے ذریعے سے ہم دل میں اسے اتار کر یہ دیکھ لیں کہ ایمان ہے کہ نہیں ہے، نہیں ہے نا؟ تو ایمان کی جو دنیا کا ایمان ہے اس میں دل کی بات زیر بحث نہیں آئے گی۔ بات سمجھ رہے؟ مجبوری ہے ہماری، we can't know it, we can't verify it۔ ہم نے کسی کے دل میں اتر کر نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے، دیکھیے، کوئی ہندو، کوئی سکھ پاکستان میں آتا ہے جاسوس کی حیثیت سے، وہ مسلمانوں کی شکل بنائے گا کہ نہیں؟ داڑھی بھی رکھے گا، خوب نماز سیکھ کے آئے گا، ختنہ کرا کے آئے گا، تاکہ کوئی آڑا وقت آئے اور ویریفیکیشن ہونے لگے تو میری آئیڈینٹی جو ہے مسلمان کی تسلیم ہو جائے۔ اور ہو سکتا ہے ہمارے ہاں بارڈر ایریاز میں کوئی امام مسجد بن کے بیٹھا ہوا ہو اور وہ ہندو جاسوس ہو، کیا اس کے دل میں ایمان ہے؟ نہیں، وہ بنا ہوا مسلمان ہے، لیکن ہمیں مسلمان ماننا پڑے گا۔ کیوں؟ unless you can prove it otherwise۔ آپ کے پاس کیا ثبوت مل جائے گا تو آپ اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دیں گے جاسوسی کے جرم میں۔ لیکن یہ کہ جب تک آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے you will have to accept him as a Muslim۔ اس لیے کہ مسلمان ہونے کے لیے قانونی طور پر ایمان کا تقاضا پورا کرنے کے لیے صرف اقرار باللسان، دل کی تصدیق کو اس میں ہم کہیں زیر بحث لا ہی نہیں سکتے۔ اٹس امپاسبل۔ یہی معاملہ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ ایک شخص عین حالت جنگ میں، آج کل تو خیر دور سے ہوتی ہے ٹھاٹھا، لیکن یہ کہ وہ زمانہ جب کہ حضور کے زمانے میں جہاد ہوتا تھا، قتال ہوتا تھا، دو بدو جنگ ہے، تلوار ہے۔ واقعہ پیش آیا ہے بالفعل حضرت اسامہ ابن زید، جو یوں سمجھیے کہ حضور کے پوتے ہوئے۔ حضرت زید کو حضور نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ وہ تو جب سورہ احزاب نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا کہ اسلام میں کوئی منہ بولا بیٹا نہیں ہے، لوگ انہیں کہا کرتے تھے زید ابن محمد، حضور نے ان کو متبنہ بنایا ہوا ہے۔ پھر ان کو کہا گیا زید ابن حارثہ، تو ان کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ، اور حضور انتہائی محبت کرتے تھے۔ ان کا یہ واقعہ ہوا، ایک جنگ میں ایک کافر کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ حضرت اسامہ نے جبکہ بالکل وہ زد میں آ گیا، تلوار ان کی اٹھی ہوئی تھی، اس نے فوراً کلمہ پڑھ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب ان کے لیے ایک پرابلم ہو گیا، تلوار چلے یا نہ چلے۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ صرف جان بچانے کے لیے ہیلا کر رہا ہے، بہانہ کر رہا ہے، تلوار نہیں روکی، گردن اڑا دی۔ لیکن دل میں ایک دغدغہ بھی رہا کہ یہ بات پتہ نہیں میں نے صحیح کی غلط کی۔ حضور کی خدمت میں خود پیش کیا معاملے کو۔ حضور نے فرمایا اسامہ، کلمہ شہادت کے ہوتے ہوئے تمہاری تلوار کیسے چلی؟ عرض کیا حضور اس نے صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا۔ حضور نے اس کی نفی نہیں کی، لیکن یہ فرمایا کہ اسامہ قیامت کے دن کیا جواب دو گے جب کلمہ شہادت تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے۔ اس کلمہ شہادت اور قانونی ایمان کی یہ اہمیت ہے۔ اور مثال سننی چاہتے ہیں؟ قصر خلافت کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ حضرت عثمان 50 دن تک محاصرہ ہوا، پانی کٹا ہوا ہے،
کوئی رسد جانے نہیں دی جا رہی. حضرت عثمان کو معلوم ہے یہ باغی ہے، معلوم ہے کہ یہ لوگ اسلام کی صرف انہوں نے ڈھال لی ہوئی ہے، یہی ہے جو فتنہ پیدا کر رہے ہیں. لیکن وہ ڈھال قانونی ایمان کی ڈھال ہے، کلمہ شہادت ادا کر رہے ہیں. کوئی جرم ابھی ثابت نہیں ہو سکا، ابھی تو انہوں نے قتل نہیں کیا حضرت عثمان کو، شہید نہیں کیا، تو کسی جرم کے وقوع میں آنے سے پہلے اس کی سزا کیسے دیں؟ حضرت عثمان کا جو فیصلہ تھا، بعض لوگ ناسمجھ لوگ، کم سمجھ لوگ، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ نیتوں میں فطور ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے یہ بڑا غلط کیا، بڑی کمزوری دکھائی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ وہی تو بات ہے. حضرت عثمان تلوار کیسے اٹھائے جبکہ وہ کلمہ شہادت کی ڈھال رکھتے ہیں؟ کیا کہا تھا انہوں نے کہ میں ہرگز اپنی تلوار کو کسی کلمہ گو کے خون سے رنگین کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں کر دیں، لیکن میں اپنی جان کے تحفظ میں کسی کلمہ گو کا خون نہیں بہاؤں گا، اس لیے کہ یہ کلمے کی ڈھال بہت بڑی ڈھال ہے، جس کو کہ حضرت اسامہ حضور فرما رہے ہیں کہ اسامہ کیا جواب دو گے قیامت کے دن جب یہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے. یہ ہے اس قانون کی اہمیت. قانونی ایمان اس دنیا میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے. حضور نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی جان اور اس کی آبرو اللہ کی نگاہوں میں اتنی محترم ہے جتنا کعبہ. یہ تو آج ہمارا حال ہو چکا ہے کہ مسلمان کے خون سے خنجر آلودہ کر رہا ہے، مسلمان کی گردنیں کاٹ رہا ہے. ہمارے ہاں بڑی جنگوں کو چھوڑیے جو ہو رہی ہے اس وقت، آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں ہمارے ممالک میں خاص طور پر پاکستان میں چند ٹکوں کے لیے انسانی جان لی جا رہی ہے. چھوٹے چھوٹے جھگڑے، چند روپے کا جھگڑا ہے اور انسانی جان لے لی گئی، جس کو حضور نے فرمایا کہ اس کا احترام اللہ کی نگاہ میں بالکل اتنا ہے جتنا کعبے کا احترام. یہ ہے اس قانونی اسلام کی اہمیت. لیکن یہ جان لیجئے اس قانونی ایمان کا عمل دخل صرف اس دنیا تک ہے. آخرت میں سابقہ پیش آئے گا اس ہستی سے جو ہماری طرح لاچار نہیں ہے، وہ دلوں کے حال کو جانتی ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ جانتی ہے یعلم ما تسرون وما تعلنون. اللہ تو جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو. اللہ علیم بذات الصدور، وہ تمہارے سینوں کی کیفیت کو جانتا ہے. لہذا یہ قانونی ایمان کیا مانی؟ اگر صرف اقرار باللسان ہے اور تصدیق بالقلب نہیں ہے، یہ ایمان دنیا میں معتبر ہوگا، دنیا میں ایک مسلمان کی حیثیت سے تسلیم کرا لے گا. اس کو تمام لیگل رائٹس، تمام کانسٹیٹیوشنل رائٹس آف اے مسلم ان این اسلامک اسٹیٹ، تمام لیگل اینڈ مورل رائٹس آف اے مسلم ان این اسلامک سوسائٹی، ہی ول بی انٹائٹلڈ ٹو ایوری تھنگ. ہر حق اسے حاصل ہے. لیکن آخرت میں معاملہ ہوگا اس ایمان حقیقی کی بنیاد پر جو قلبی تصدیق کے ساتھ. تصدیق ہے تو مومن قرار پائے گا، تصدیق قلبی نہیں ہے تو مومن نہیں قرار پائے گا. یہ البتہ ہے اس تصدیق قلبی کے مدارج ہوں گے. یقین کی گہرائی جیسا کہ میں عرض کر چکا، کہاں ابو بکر اور علی اور عمر اور عثمان اور طلحہ اور زبیر، کہاں سلمان فارسی، کہاں ابو ذر، کہاں ان کا ایمان، کہاں ہم میں سے کسی کا ایمان. زمین و آسمان کا فرق ہوگا. لیکن بیسیکلی تصدیق بالقلب ہوگا تو آخرت میں ایمان جو ہے تسلیم کیا جائے گا. اور اگر تصدیق بالقلب نہیں ہے تو دنیا میں چاہے وہ مسلمانوں کا بڑا لیڈر مانا جاتا ہو، وہ مسلمانوں کا رہنما تسلیم کیا جاتا ہو، یہاں کے سینسس کے رجسٹرز میں اس کا مذہب اسلام لکھا گیا ہو، کتنی ہی بڑی سے بڑی سند لے کر وہ چلا جائے اور آپ اس کے کفن میں بھی رکھ دیں کہ یہ دنیا میں مسلمان مانا جاتا تھا اور مسلمان ہی نہیں مسلمانوں کا قائد اور رہنما مانا جاتا تھا. یہاں کی ساری سندیں اور یہاں کے ساری سینسس رپورٹس وہاں جو ہے پرے کاہ کے برابر وقت نہیں رکھتی. وہاں تو ایمان ہوگا دل کا تو ایمان ہوگا تسلیم. اور اگر تصدیق قلبی نہیں ہے تو اقرار باللسان کی بنیاد پر کوئی شخص وہاں مومن نہیں بنتا. یہی وجہ دیکھیے اس ایمان مجمل کے الفاظ کو پھر دہرائیے، کتنے جامع الفاظ ہیں. میں خراج تحسین ادا کرتا ہوں اس عالم کو کہ جس نے یہ الفاظ مرتب کیے، اس لیے کہ یہ الفاظ حدیث میں نہیں ہیں، یہ کسی بہت بڑے عالم اور امام میں تحقیق نہیں کر سکا کس کے ہیں. قال لقمان لابنہ وهو یعظہ، یاد کرو جب کہ کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے، وہ اسے نصیحت کر رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ. نمبر 1، اللہ کے ساتھ شرک مت کیجیے، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم، بہت بڑا ظلم، سب سے بڑی ناانصافی. عربی زبان میں ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو ہٹا کر اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا، یہ ظلم. اللہ خالق تنہا
باقی سب مخلوق ہے۔ اب آپ نے مخلوق میں سے کسی کو اللہ کے برابر کر دیا یا اللہ کو کسی اعتبار سے گرا کر مخلوق کے سب میں لا کے کھڑا کر دیا، تو اس سے بڑا شرک، اس سے بڑی ظلم، اس سے بڑی ناانصافی، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور اس کے بعد فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک بات ایڈ کی ہے۔ یہ چوتھا مقام آ گیا ہے کہ جہاں اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت لقمان کو یہ بات یعنی مناسب نہیں معلوم ہوئی کہ وہ اپنا حق بھی بیان کرے، لہذا اس کی تکمیل کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، اور والدین میں سے بھی خاص طور پر والدہ، اس لیے کہ زیادہ مشقت وہ جھیلتی ہے، زیادہ تکلیفیں بچوں کی پرورش میں ماں کو برداشت کرنی پڑتی ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اسے اٹھائے رکھا، وہ جو حمل ہے اس کے اپنے جسم کے اندر اٹھائے رکھا اس نے اس کو، وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کمزوری پر کمزوری جھیل کر، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، پھر اس کا دودھ چھڑانا ہوا 2 سال میں سے۔ پھر یہ کہ پہلے 9 مہینے تو جونک کی طرح اس کے جسم کے اندر خون چوستا رہا، اور اس کے بعد پھر جو ہے دودھ اس کا جو ہے پیا ہے، تو وہ بھی اس کی توانائیاں اور اس کی قوت ہی ہے کہ جو دودھ کی شکل میں اس کے لیے غذا بنی ہے۔ ان اشکر لی ولوالدیک، کہ شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا، الی المصیر، اور میری طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے۔ اب دیکھیے جیسے میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ سورہ عنکبوت میں اور اس میں بڑی مناسبت ہے ان دو میں، وہ مضمون اب یہاں بھی آ رہا ہے کہ اگر یہ 2 حق ٹکرا جائیں، ایک حق اللہ کا ہے شرک نہ کیا جائے، ایک حق والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، اب یہ ٹکرا گئے، والدین کہہ رہے ہیں شرک کرو، اب کیا کریں؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ تم سے جہاد کریں، تم پر دباؤ ڈالیں، تم سے لڑیں، تم سے جھگڑیں اور تمہیں مجبور کریں کہ تم شریک کرو اور شرک کرو میرے ساتھ ایسی چیز کا کہ جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کا کہنا مت مانو۔ وہاں پر بھی یہ مضمون آ چکا، یہاں دوبارہ آ گیا کہ ان کے حقوق ایک حد تک ہیں، اس سے آگے بڑھ کر وہ اللہ کے حقوق پر لا کر ڈالنے لگے، بازی بارش بابا ہم بازی۔ ان کے حقوق اللہ کے حقوق کے برابر نہیں ہو سکتے، ان کے حقوق اللہ کے حقوق سے فائق نہیں ہو سکتے، اس کے نیچے نیچے ہیں، تو شرک نہیں۔ البتہ یہاں یہ ذہن میں رکھیے کہ شرک صرف بت پرستی کو نہیں کہتے، لا تشرک، شرک کی کوئی قسم نہیں ہے۔ اب اللہ کے کسی ایک حکم کو اگر والدین کہتے ہیں توڑو، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ شرک کا حکم دے رہے ہیں، اس لیے کہ آپ نے والدین کے کہنے پر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مطاع اور معبود والدین کو بنا لیا۔ نفس کے کہنے پر آپ حرام کے اگر منہ مار رہے ہیں تو آپ کا جو حرام جو دولت ہے وہ آپ کا معبود ہے، اور آپ کا نفس آپ کا معبود ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو شرک کا مفہوم جو ہے اس کا پورا وسیع مفہوم، اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے، اس پر الحمدللہ کہ میں نے تقریباً 20 سال پرانی بات ہے یہ کہ میں نے اقسام حقیقت و اقسام شرک پر 6 گھنٹے کے کیسز جو ہے میرے وہ ریکارڈڈ ہیں اور موجود ہیں۔ تو اس حوالے سے اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ شرک سے مراد صرف بت پرستی ہے۔ اللہ تعالیٰ تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما، لیکن دیکھیے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تعلیم، اس کے اندر کیا توازن ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والدین کے سارے حقوق کی ساقط ہو گئے۔ اگر والدین مشرک ہیں، تمہیں شرک کرنے کا حکم دے رہے ہیں، تو ان کا یہ حکم تو نہیں مانو گے، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک پھر بھی کرنا ہے۔ والد تو ہے نا، وہ والدہ تو ہے نا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ رہو بہتر انداز میں، صحیح انداز میں، خدمت ان کی کرو، اگر انہیں ضرورت ہے تو اپنا مال ان پر خرچ کرو۔ اس کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ سارے حقوق ساقط ہو گئے، اب انہیں گالیاں دینی شروع کر دو یا ان کو جو ہے ستانا شروع کر دو، نہیں۔ لیکن اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حکم دے تو مت مانو۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور پیروی کرو اس شخص کے راستے کی کہ جو میری طرف اپنا رخ کر چکا ہے۔ یعنی والدین کا اتباع نہیں ہے، والدین کی اطاعت نہیں ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اطاعت ہوگی اگر اللہ کی اطاعت کے مطابق، اس کے دائرے کے اندر تو اطاعت بھی ہوگی، لیکن بالفعل اور آزادانہ کوئی اطاعت نہیں والدین کی۔ کہیں بھی قرآن مجید میں نہیں آیا اپنے والدین کی اطاعت کرو۔ کیا حکم دیا گیا؟ حسن سلوک، نیک سلوک، ان کی ضرورت، ان کی خبر گیری ہے، ان کی خدمت ہے، ان کی ضروریات کا لحاظ رکھنا، اس کا حکم ہے۔ باقی پیروی کرو اس شخص کی جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے، وہ کوئی بھی ہے۔ پہلے انبیاء ہوتے تھے، انبیاء کی پیروی کرو، اب انبیاء نہیں ہیں، انبیاء کے خادم ہیں،
انبیاء کی امتوں میں جو شخص بھی اٹھا ہے دین کی دعوت لے کر، جس نے اپنا رخ کر لیا ہے، جس نے کہا میں چل رہا ہوں اللہ کے راستے میں، کون میرا ساتھی بنتا ہے، تو پیروی کرو اس کی، واتبع سبیل من اناب الیہ، پیروی کرو اس شخص کے راستے کی جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے، ثم الیہ مرجعکم، پھر میری ہی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، والدین بھی یہی آ جائیں گے میرے پاس، تم بھی آ جاؤ گے، فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں جتلا دوں گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے۔ اب یہاں بیچ میں جو آگے اللہ کی طرف سے آگے آئی، حضرت لقمان کی نصیحت صرف ابھی ایک آئی تھی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بچے شرک مت کرنا اللہ کے ساتھ، اس لیے کہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے۔ دوسری وصیت ان کی کیا ہے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر، اے میرے بچے عمل، خواہ وہ نیکی کا ہو خواہ بدی کا ہو، انہا ہا کی ضمیر ہے عمل کی طرف، عمل خواہ ایک رائی کے دانے کے ہم بدن ہو، اب یہ سب سے چھوٹی چیز رائی کا دانہ، فتیلہ، نقیرہ، یہ تین چیزیں آتی ہیں قرآن مجید میں عام طور پر چھوٹی شے کے لیے، لا یظلمون فتیلہ، لا یظلمون نقیرہ، اور یہ کہ رائی کا دانہ بہت چھوٹا، علقۃ فخلق فسوى، پھر اسی کو اس نے بنایا، اسی میں نقش و نگار بنا دیے، اسی میں آنکھیں آ گئیں، اسی میں کان آ گئے، اسی میں کیا کیا بنایا، فی ظلمات ثلاث، تین پردوں کے اندر، فجعل منہ الزوجین، اسی سے بنا دیے، کسی کو نر، کسی کو مادہ، کسی کو مؤنث، کسی کو مذکر، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، عقل کے اندھو یہ سوچو وہ ہستی جو یہ سب کچھ کر رہی ہے وہ اس پر قادر نہیں ہوگی کہ مردہ کو زندہ کر دے؟ جو تمہارا مشاہدہ ہے گندے پانی کی ایک بوند سے، افلاطون بھی اسی سے آ گیا، اور بقراط بھی، اور سقراط بھی، اور ظاہر بات ہے انبیاء بھی وہیں سے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ ایک ہی استثناء ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، باقی تو سب کہاں سے آئے؟ وہیں سے آئے، سارے اولیاء اللہ کہاں سے آئے؟ گندے پانی کی بوند، اس سے کیا کچھ وہ بناتا ہے؟ تو تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ مردہ کو زندہ نہیں کر سکے گا، اتنا عاجز ہو گیا، فعینا بالخلق الاول بل ہم من خلق جدید۔ اس کے بعد جیسا کہ یہ سوال ہے، بلا کیوں نہیں؟ پروردگار یقیناً الیس ذلک بقادر بلا نشہد انک قادر علی ان تحیی الموتى، ہم اس پر گواہ ہیں۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وہ لوگ کہ جو اپنے معاہدوں کو پورا کرنے والے ہوں جبکہ وہ عہد کر لیں، ایفاء عہد، اس کی کیا اہمیت ہے؟ ایک حدیث، حضور کے جو خادم خاص تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، تقریباً 9 برس تک مدنی زندگی جو ہے اس میں وہ حضور کے ذاتی خادم تھے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ قلما ختمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له، کہتے ہیں شاذ ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا ہو کسی بھی موقع پر، اور اس میں یہ الفاظ مبارکہ آپ نے نہ فرمائے ہو کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری کا وصف نہیں، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جس میں ایفاء عہد نہیں۔ کیوں؟ دین بھی نام ہے اللہ سے اپنے ایک عہد کو پورا کرنا۔ نماز کی ہر رکعت میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم صرف تیری ہی بندگی اور پرستش کرتے ہیں، اور صرف تیری ہی بندگی اور پرستش کرتے رہے، اور اے پروردگار ہم صرف تجھ ہی سے مدد کے خواہاں ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ عہد ہے، بہت بڑا عہد، بہت بڑا عہد۔ اس عہد کو پورا کرنا ہی دین، اللہ کی بندگی، اللہ کے احکام کی اطاعت، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ان سے اجتناب کرتے رہنا، اللہ کے فرائض کی ادائیگی، اللہ کے لیے تن من دھن لگا دینا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو شخص انسانوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کیے ہوئے عہد پورے نہیں کرتا، وہ اتنا بڑا عہد اللہ کے ساتھ کیسے نبھا دے گا؟ جو 2 پیسے کے اندر امانت کا ثبوت نہیں دے سکتا، اس میں بھی خیانت کر گزرتا ہے، وہ 2 کروڑ میں کیسے امین ثابت ہوگا؟ لہذا لا دین لمن لا عہد له، لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له۔ جس شخص میں امانت داری کا وصف نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس کے اندر ایفاء عہد کا مادہ نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں۔ اب خاص طور پر اس نیکی کی بحث میں جس ربط اور ترتیب کے ساتھ یہ بات آ رہی ہے اس کو سمجھیے۔ در حقیقت یہ معاملات جو ہیں انسان کے، بین الانسانی معاملات، یہ در حقیقت اس کا تصور، اس لیے کہ اب تک جو معاملے آئے، ایک خدمت خلق اور انسانی ہمدردی کا جذبہ، پھر نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، اب جو یہاں آ رہا ہے یہ معاملات ہیں بین الانسانی معاملات۔ معاملہ کہتے ہیں جو 2 افراد کے مابین کوئی بات ہو رہی ہے، عمل سے معاملہ، جوہد سے مجاہدہ،
قتل سے مقاتلہ، تو جب دو فریقوں کے درمیان جوہد ہوگی، جوہد کا جوہد سے ٹکراؤ ہوگا تو مجاہدہ بن جائے. جب دو فریق ایک دوسرے کو قتل کرنے کے درپے ہے یہ مقاتلہ ہے. معاملہ، جب دو انسان یا دو فریق یا دو گروہ یا دو کمپنیاں، یہ کمپنیاں جو ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے لیگل پرسنز شمار ہوتے ہیں، ان کے مابین کوئی معاملہ ہو رہا ہے، کوئی معاملہ طے کر رہے ہیں، ان معاملات کے اندر سٹریم لائننگ کرنے والی ایک شے ہے، اگر وہ ہو جائے سارے معاملات درست. اب آپ کو معلوم ہے ایفاء عہد کا جذبہ پیدا ہو جائے. دیکھیے معاملات کی میں آپ سے وضاحت کروں. ایک شخص امپلائر ہے، ایک امپلائی ہے، ان کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہے، یہ ریمونریشنز ملیں گی، یہ مراعات، یہ مفادات، یہ تنخواہ، یہ کام تمہیں کر. اب اگر ایک شخص پوری تندہی کے ساتھ وہ کام نہیں کرتا تو وہ حرام خوری کر، ایفاء عہد نہیں کر. ایفاء عہد کا تقاضا یہ ہوگا کہ کوئی سپروائز کرنے والا ہے یا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا ہے یا نہیں ہے، وہ اپنے معاہدے کے اندر بندھے ہونے کی بنیاد پر کام کرے اور حتی الامکان اپنی جو بہترین صلاحیتیں ہیں وہ. اسی طرح چھوٹا سا معاملہ ہے، آپ نے ایک شخص کو مزدور کے طور پر رکھا ہے، شام کو 100 روپے آپ نے دے، یہ معاہدہ ہے، طے ہو گیا. اب یہ مزدور اگر کام چور ہے کہ اگر تو کوئی دیکھنے والا ہے تو کام کر رہا ہے اور اگر کوئی دیکھ نہیں رہا تو بیٹھ گیا، تو یہ بے ایمانی کر رہا، یہ وعدہ خلافی. اسے اپنے اس وقت کے اندر اپنی پوری توانائی، پوری توجہ کے ساتھ، اس لیے نہیں کہ کوئی مجھے دیکھنے والا ہے، بلکہ اس لیے کہ میں تو اپنے عہد کا